تحریک انصاف کے فرتیلے رہنما رؤف حسن کی ضمانت ہو گئی۔ ان کو گرفتار کیا گیا تھا 2-3 روز قبل بارود برآمد ہونے کے کیس میں۔ عدالت میں آج ان کو پیش کیا گیا تو جج کے سامنے تفتیشی نے، پولیس والوں نے کہا کہ جناب اس بندے سے، رؤف حسن سے، نہ تو بارود برآمد ہوا ہے، نہ ہی ان کی نشاندہی پر کچھ اور برآمد ہوا ہے۔ تو یہ سنتے ہوئے جج کی طرف سے ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ ان کو رہا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن جن لوگوں نے ان پر بارود ڈالا تھا، ان پر بارود ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بارود کے کیس میں پھنسایا تھا کہ ان سے بارود برآمد ہوا ہے۔ ساتھ یہ نہیں بتایا کہ اس بندے کے ساتھ دوسرا بندہ جس نے بارود اٹھایا ہوا تھا وہ کہاں گیا، اس کو پکڑا یا نہیں پکڑا، کیونکہ یہ تو بیچارہ قلم اٹھانے سے بھی قاصر ہے، جتنا کمزور ہے، جتنا نحیف ہے۔ اس کی جسامت دیکھیں، اس کی شکل دیکھیں، بھی ایسے بندے پر ڈالنا ہے تو آپ اس پر نسوار ڈالیں، اس پر آپ چرس ڈالیں یا اس طرح کی اور کوئی چیز ڈالیں جو ان کی جیب میں آ جائے یا ان کے ہاتھ میں آ جائے، تو یہ کس طرح سے بارود اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اور ہے میڈیا مینیجر، ان پر انہوں نے کلاشنکوف ڈال دی۔ یہ جا رہا تھا، اس کے پاس نیلا شاپر تھا، اس کے اندر کلاشنکوف تھی، یہ وقاص جنجوعہ ان کا نام ہے، اور دوسرے ہاتھ میں بیگ تھا جس میں لیپ ٹاپ تھا۔ تو وہ بندہ دن دہاڑے نیلے شاپر میں کلاشنکوف لے کر وہاں سے گزر رہا تھا، یہاں پہ پولیس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے رؤف حسن صاحب پر بارود ڈال دیا گیا۔ ساتھ یہ نہیں بتایا کہ جس بندے نے یہ بارود اٹھایا ہوا تھا وہ کہاں گیا، اس کو پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایسے بندے پر اگر آپ نے ڈالنا ہے تو پھر چرس ڈالیں، افیون ڈالیں یا پھر نسوار ڈالیں۔ تو کیا ان کو صرف اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ 4 دن گرفتار رہے اور ثوابی والے جلسے میں شرکت نہ کر سکے؟ اجازت دیجیے، جلسہ ختم ہو گیا اور ان کی ضمانت ہو گئی۔ اللہ حافظ۔